حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قسط نمبر 5۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھانجے کی یہ بات اس قدر پسند آئی کہ آپ نے اپنی عادت کے خلاف زکوٰۃ کی رقم قبول کر لی۔ یہ اس بے پناہ محبت کا اظہار ہے جو آپ حضرت جنید بغدادی سے فرماتے تھے۔ پھر تقریباً 8 سال کی عمر میں اپنے ماموں کی ہدایت پر حضرت جنید بغدادی مشہور فقیہ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شاگردگی کی درخواست کی۔ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلک کے اعتبار سے حضرت جنید بغدادی فقہ شافعی کے پیروکار تھے۔ حضرت ابو ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنا سارا علم حضرت جنید بغدادی کو منتقل کر دیا۔ پھر اہل بغداد نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ نوجوان بڑی ذہانت کے ساتھ فتوے دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے صاحبان علم جن مسائل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، ان مسائل تک حضرت جنید بغدادی کو رسائی حاصل تھی۔ یہ قدرت کا عطیہ بھی تھا اور استاد گرامی کی صحبتوں کا فیض بھی۔ علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے بعد خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بھی میرے ماموں کی محبت اور التفات کا نتیجہ ہے کہ میں ان علوم کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ میری رہنمائی نہ فرماتے تو میں حدیث اور فقہ سے نا آشنا رہ جاتا اور مروجہ تصوف کی پر پیچ گلیوں میں ساری زندگی بھٹکتا رہتا۔ میں ایک دن حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اچانک ماموں مجھ سے مخاطب ہوئے اور نہایت جذبے کے لہجے میں فرمایا، جنید، میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ایسا محدث بنائے جو علم تصوف سے بھی آگاہ ہو، مگر ایسا صوفی نہ بنائے جو علم حدیث سے بھی آشنا ہو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول مبارک کی وضاحت یہ ہے کہ آپ حدیث و فقہ کے علم کو اولیت دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی اپنے محترم ماموں کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ بعد میں حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ علم تصوف کو قرآن اور سنت کے تابع رہنا چاہیے۔ جس شخص نے تصوف کے کوچے میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن حفظ نہ کیا ہو اور حدیث میں سند حاصل نہ کی ہو، اسے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث اور فقہ میں سند کا درجہ حاصل کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی کو یہ ہدایت بھی کی، تم شیخ حارث محاسبی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرو۔ الغرض حضرت جنید بغدادی حضرت شیخ حارث محاسبی کی خدمت میں حاضر ہوئے جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن بصرہ تھا، مگر آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت حضرت امام حسن بصری حیات تھے۔ اس طرح شیخ حارث کو تب تابعین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق تب تابعین ان بزرگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں تابعین کی صحبت کا اعزاز حاصل ہو، اور تابعین وہ بزرگ کہلاتے ہیں جن کی آنکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ کے دیدار سے منور ہوئی ہوں۔
حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے باپ 70,000 دینار چھوڑ کر مگر 70,000 دینار چھوڑ کر مرے، مگر آپ نے اتنے بڑے ترکے میں سے 1 دینار بھی قبول نہیں کیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو شیخ حارث نے فرمایا، میرا باپ مجوسیوں کے ہم عقیدہ ہے، اس لیے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، مگر بیٹا ہونے کی نصیحت سے ان کی وراثت کے تو آپ ہی حقدار ہیں۔ رشتہ داروں نے توجہ پیش کی۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں بھی اپنے باپ کے ترکے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حلال روزی کھانے میں حضرت شیخ حارث کی احتیاط اس درجے کو پہنچ گئی تھی کہ اگر اتفاق سے کوئی حرام لقمہ آپ رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک میں آ جاتا تو انگلیوں کی ایک مخصوص رگ بے اختیار پھڑکنے لگتی اور آپ فوراً ہاتھ روک دیتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ حارث محاسبی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ موت پہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی نے شیخ کو اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا۔ حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر شدید نکاہت اور پسماندگی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ شیخ فاقے سے ہیں۔ آپ نے کسی تعامل کے بغیر عرض کیا، چچا گھر میں تشریف لائیے اور کچھ تناول فرما لیجیے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی نے ایک نظر اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور فرمایا، بہتر ہے، یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کے سامنے دسترخوان بچھایا اور پرتکلف کھانا رکھ دیا۔ اتفاق سے گزشتہ رات پڑوس میں شادی تھی اور یہ کھانا وہیں سے آیا تھا۔ حضرت شیخ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ نے ایک لقمہ لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ حارث نے کئی بار اس لقمے کو منہ میں گھمایا اور پھر دفتن دسترخوان چھوڑ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شیخ کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت حارث محاسبی نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لقمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے طرز عمل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکیں۔ 2-4 دن بعد جب خلوت میسر آئی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے استاد محترم کو اس روز کا واقعہ یاد دلایا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اس دن میں فاقے سے تھا، میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل خوش کر دوں، مگر اللہ نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ اگر غذا کے کسی لقمے میں کسی قسم کا شبہ ہو تو وہ میرے حلق سے نہیں اترتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا۔ اس کے بعد حضرت شیخ حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا، وہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ حضرت جنید بغدادی نے شرمسار انداز میں عرض کیا، دراصل وہ کھانا پڑوسی نے بھیجا تھا۔ حضرت شیخ حارث نے فرمایا، مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ یہ کھانا تمہارے گھر کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی، آپ اس روز بغیر کھانا کھائے تشریف لے آئے تھے، اگر آج مجھے سعادت بخشیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقے سے ہیں، اس لیے آپ نے حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ سے گھر چلنے کی التجا کی تھی۔ حضرت شیخ فوراً آمادہ ہو گئے، مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بغدادی کے یہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کو بہت خفت محسوس ہوئی، لیکن شیخ کے بھوکے ہونے کے خیال سے
آپ نے وہی خشک روٹی پیش کر دی۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ حارث نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا، جب کسی فقیر کی دعوت کرنا ہو تو ایسی ہی چیز پیش کیا کرو۔ یہی وہ مرد جلیل تھا جس کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی 3 سال تک فیض یاب ہوئے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث محاسبی کا انتقال 234 ہجری میں ہوا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی کی عمر مبارک 28 سال کے قریب تھی۔ آپ اپنے استاد گرامی کو یاد کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے، افسوس معرفت کا آفتاب غروب ہو گیا اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی ضیاء باریوں سے منور نہ کر سکا۔ بے شک حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ طلب تسکین نہ پا سکا، مگر حضرت شیخ حارث محاسبی کی شکل میں آپ نے اس مرد جسور و غیور کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی نیاز اللہ کے سوا کسی کے آستانے پر خم نہیں ہوئی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی دوسرے مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہو جائیں۔ پھر جب حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حارث محاسبی جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر باقاعدہ بیعت کی۔ پیارے دوستو، ملیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے اس چینل پر اسلامک ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے چینل کا ایک حصہ بن جائیے۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔